أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورۃ قریش۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورہ۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماں و بہنوں اور خواتین اسلام، یہ بہت ہی مبارک وقت ہے، سحر کا وقت۔ دعائیں کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پریشانیاں، ہماری دقتیں اور دوسری چیزوں کو دور کریں اور ہماری زندگی کو امن و امان سے بھر دے۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے جہاں ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی تشریح و تفسیر کی، ساتھ ساتھ ہم نے سورۃ الفیل کا پس منظر بیان کر دیا، تاریخی پس منظر ہم نے بیان کر دیا۔ سورۃ الفیل، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی ان لوگوں کے تعلق سے نازل ہوئی جنہیں ابرہہ اور حبشی کہا جاتا ہے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بعض روایتوں کے مطابق اس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ جو سورۃ الفیل ہے، اس کے اندر اسی چیز کو چھیڑا گیا ہے، اسی چیز کو بنیاد بنا کر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کرنے والوں پر کیسے ان پر سزائیں نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا؟ یہاں پر الم ترا یعنی تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو یہاں پر جو رآ یرا رؤیہ، ترا کہتے ہیں تم نے دیکھا، تو یہاں پر جو دیکھنے کی جو بات ہے، کیسے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سے پہلے، ایک سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعہ پیش آیا، تو کیا تم نے نہیں دیکھا سے مراد کیا ہے؟ تو عزیز دوستو، یہاں پر رآ رؤیا جو ہے اسے رؤیا قلبی کہتے ہیں، یعنی دل سے دیکھنا، سمجھنا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ ترقی کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ تو اس قسم کی دیکھنے کو کہتے ہیں رؤیا قلبیہ۔ تو یہاں پر اس رؤیت کو رؤیا قلبیہ کہیں گے، رؤیا بصریہ نہیں۔ رؤیا بصریہ جو آپ کے سامنے کیمرہ دیکھ رہا ہوں، سامنے جو مصحف رکھا ہوا اسے دیکھ رہا ہوں، اسے رؤیا بصری کہتے ہیں۔ ایک ہے رؤیا قلبی جو دل سے ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ امریکہ ترقی کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے فلاں چیز ہو رہی ہے، فلاں ملک میں ہو رہا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا۔ یہ جو باتیں کہتے ہیں، اس دیکھنے کو دل کا دیکھنا کہتے ہیں، اسے عربی میں رؤیا قلبیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر رؤیا قلبیہ مراد ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا؟ تو ہاتھی والوں سے مراد وہی ابرہہ اور اس کا لشکر جس میں اس کے پاس ہاتھی تھا۔
الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور یہ ہاتھی لے کر اس لیے پہنچا کیونکہ عرب ہاتھی سے واقف نہیں تھے، ہاتھی سے ڈرتے تھے، اور یہی اسٹریٹجی آگے چل کے بہت سارے لوگوں نے اپنایا، لیکن صحابہ نے منہ توڑ جواب دیا۔ نہاون کی لڑائی میں بہت سارے ہاتھی لا دیے گئے تھے، ہاتھیوں کے سونڈ کاٹ دیے گئے تھے، اور ہاتھی الٹا انہی لوگوں کو رونتے ہوئے بھاگ گئے تھے۔ تو عزیز دوستو، یہ ہاتھی والے تھے، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی سازشوں کو گمراہی میں نہیں ڈال دیا؟ کیا سازش تھی؟ کعبے کو ڈھانے کی سازش تھی، اور گمراہی سے مراد وہ آئے اپنا کام کر نہیں پائے، راستہ بھٹک گئے، ہاتھی ساتھ نہیں دیا، اوپر سے اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر ایسے پرندے بھیجے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، آج بھی دنیا میں پرندے موجود ہیں، تو اللہ نے یہ پرندے بھیجے، یہ پرندے آئے اور کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر انہوں نے پتھراؤ کیا، پتھر برسایا۔ اچھا، یہاں پر پتھر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے من سجیل۔ سجیل کے تعلق سے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ عربی لفظ نہیں، یہ اصل میں سنگ و کل کو جو ہے جوڑ کر سجیل بنایا گیا، یعنی جن سے مراد پتھر مراد ہے، ٹھیکری کے پتھر، ان پتھروں کو جلا کر جو بناتے ہیں اس پتھر کو کہتے ہیں سجیل۔ تو ہو سکتا ہے یہ غیر عربی سے لفظ آیا ہو، یا پھر عربی کا ہی لفظ ہو، یا پھر عربی سے دوسرے لفظ میں گیا ہو، ممکن ہے۔ تو اس تعلق سے صحابہ کا ایک قول ہے۔ تو اللہ نے اس قسم کے پتھر ان پر برسائے، یہ پتھر ان کے اوپر برسائے گئے تھے باقاعدہ، اور پتھر برسانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ پورے کا پورا لشکر برباد ہوا۔ کیسے ہو گیا؟ فَجَعَلَهُ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے انہیں ایسے بنا دیا گویا کہ ایک لقمہ تھا جسے چاپ کر تھوک دیا گیا ہو، لقمہ جسے چاپ کر تھوک دیا گیا ہو۔ تو عصف کہتے ہیں ایک ایسے لقمے کو جسے آپ چاپتے ہیں، بھوسا جسے چاپتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اندر ایسی جو ہے کمی پیدا کی کہ یہ ایسے بن گئے، یعنی بالکل پراگندہ ان کی حالت ہو گئی، چکنا چور ہو گئے، توڑ کر انہیں رکھ دیا گیا تھا، برباد کر دیا گیا تھا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے مکہ والوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، اللہ نے حفاظت کی، اللہ حفاظت کرنے پر قادر ہے، اللہ جیسے چاہے حفاظت کر سکتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دلاسا ہے کہ دیکھو، اللہ نے کہ کعبے کی حفاظت کی، آج اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کعبہ ایک توحید کی نشانی ہے، تو توحید آپ کے ذریعے سے ہم پھیلا رہے ہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کوئی تمہارا کچھ بال بھی بھاکا نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں کر سکتا۔ تو اس کی طرف اشارہ تھا۔ یہ پوری صورت گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور مشرکین مکہ کو میسیج کہ اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ اب چلیے دوسری صورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سورہ کا نام سورۃ قریش، سورۃ قریش نام سے ظاہر ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ یہ قریش یہ کون ہے؟ یہ قریش اصل میں یہ فہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں دادا ہیں، پردادا، ان کا نام فہر تھا، تو ان کا لقب قریش اس لیے رکھا گیا کہ اصل میں قریش ایک ایسی مچھلی کو کہتے ہیں جہاں کہیں بھی جاتی ہے تو لوگ دوسری مچھلیاں دور ہو جاتے ہیں، تو یہ انہیں اس لیے کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی جاتے دوسرے سردار ماند پڑ جاتے ہیں، کسی کی سرداری نہیں چلتی۔ اور اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے باقاعدہ قریش کے قبیلے کو لا کر دوبارہ مکے میں بسایا، ورنہ اس سے پہلے یہ تتر بتر ہو گئے تھے۔ بنو خزاعہ مکے میں داخل ہو کے پورا قبضہ انہوں نے کر لیا تھا، تو بنو خزاعہ کو نکال کر دوبارہ قبیلے قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے دوبارہ بسانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو قریش، ان کے آنے والے نسل کو سب کو قریش کہا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں، تو یہ ہے قریش کا معنی۔ تو یہاں پر قریش کے لیے ایک نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے، قریش کی ایک جو نعمت اللہ نے انہیں دی تھی اس نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، قریش کا جو بار بار جمع ہونا ہے، قریش کا ایلاف کہتے ہیں، اَأْلَفَ او اولف یولف، ایلاف کہتے ہیں جمع ہونے کو، اجتماع کا معنی۔ تو قریش کے جمع ہونے کی وجہ سے یعنی یاد دلایا جاتا ہے کہ اے قریش جان رکھو تمہارا جو جمع ہونا تھا یہ کب جمع ہونا تھا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا بار بار جمع ہونا موسم گرما اور موسم سرما میں۔ موسم گرما میں جمع ہوتے تھے اور جاتے کہاں تھے؟ شام کو جاتے تھے، اور موسم سرما میں جمع ہوتے تھے جاتے تھے یمن کو، تو رحلت کرتے تھے، سفر کرتے تھے، یعنی ان کے جو دونوں سیزنز میں ان کے سفر کی طرف اشارہ ہے، اور سفر کے لیے جس طریقے سے جمع ہوتے تھے اور کاروان قافلہ جو نکلتا تھا اس کے طرف اشارہ ہے، یعنی ایک نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ تم لوگ مکے میں ہو لیکن تم سمر ویکیشن پورا کرنے کے لیے شام جاتے ہو،
دمشق جاتے ہو، اور اس کے بعد جب ونٹر آ جائے تو تم یمن جاتے ہو تجارت کرنے کے لیے۔ تو یہ جو رحمت اور سکون تمہیں جو نصیب تھا، یہ کس نے کیا؟ کیا آپ نے اس نعمت کو پر غور نہیں کیا؟ یعنی یہ اس وقت انہیں کہا جا رہا ہے، اور قریش کو قابل جو ہے اہتمام کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دوسرے قبائل زبردست قبائل تھے۔ ایک جذام نامی قبیلہ تھا، بہت زبردست قبائل تھے جو قریش کی سرداری کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان لوگوں پر وہ باقاعدہ حملہ کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس قریش کی اس نسل کو باقی رکھا، اور انہیں بڑے سکون سے عرب کے، یعنی سمجھیے کہ نارتھ میں شام ہے اور ساؤتھ میں یمن ہے، یعنی پورا عرب کٹ کرتے تھے سال بھر، آتے جاتے تھے، ان کے لیے شاہراہیں تھیں، ان کے لیے ہائی ویز تھے، بڑے آسانی سے آتے تھے، کوئی ان کا کچھ کر نہیں پاتا تھا، سب پر ان کا ڈومینیشن تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیا اس پر تم نے غور نہیں کیا؟ ان نعمتوں کی وجہ سے ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ نعمتیں ہم نے دیا ہے آپ کو، یہ نعمتیں آپ کو ملی کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ کے گھر کی وجہ سے۔ تم اس گھر کے طرفدار ہو، اسی لیے لوگ تمہیں عزت کرتے ہیں، قریش کہتے ہیں، تمہیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہارا آدمی جہاں کہیں بھی پہنچ جائے لوگ اسے ڈسٹرب نہیں کرتے، اسے سیدھے سیدھے اپنی جگہ واپس پہنچا دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ تمہارا لہجہ، تمہاری بول چال، تمہاری عربی کو دوسرے قبائل اختیار کرتے تھے۔ عزیز دوستو، یہ جو عرب تھے، ہر عربی، ہر قبیلے کا اپنا ایک لہجہ ہوتا تھا، عربی تھے لیکن اپنے اپنے انداز سے اپنا اپنا ایک سلینگ ہوتا تھا، کوئی دوسرے سلینگ کو بڑا نہیں مانتا تھا، دوسرے سلینگ کو حقیر سمجھتا تھا، لیکن جب قریش کا لہجہ آئے سب اتفاقاً مانتے تھے کہ یہ اسٹینڈرڈ لہجہ ہے، اور چاہے شاعر کسی بھی قبیلے کا ہو، وہ اپنی شاعری اگر عمدہ بولنا چاہتا ہے تو ان کے لہجے میں بولنے کی کوشش کرتا، اور یہ تھے جو تمام عربی لہجوں پر انہیں بڑاؤ حاصل تھا، فوقیت حاصل تھی، یہ ان کے لہجے کے بنیاد پر دوسرے لہجوں کو چیک کرتے تھے، اگر یہ لہجہ ان کے لہجے سے ملا ہوا ہے تو اس لہجے کو مانتے تھے، اگر لہجہ مل کر نہیں چلتا تو لہجہ مانتے نہیں تھے۔ یعنی انہیں زبان کے اعتبار سے، سرداری کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، کعبے کے اعتبار سے سرداری ملی تھی، سرداری۔ یہ بہت بڑی چیز کی طرف اشارہ ہے عزیز دوستو۔ یہ آج جو ہم جس زبان کو پڑھتے ہیں، یہ قریشی زبان جو عربی زبان بنی آگے چل کے، یہ زبان کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے شروع سے اس کی حفاظت کی، پورے قبیلے کی حفاظت کی، کیونکہ آگے چل کے ان کے درمیان ایک نبی آنے والا ہے جو قیامت تک اس کی شریعت چلنے والی ہے، تو قیامت تک جو کتاب نازل ہونے والی ہے وہ اسی زبان میں نازل ہونے والی ہے، تو اللہ نے شروع سے ان کی حفاظت کی۔ یعنی یہ سفر کی طرف اشارہ اس لیے کہ امن و امان کی طرف اشارہ ہے، بڑے امن و امان سے رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں گھومتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں تو پھر کیوں نہیں اس کعبے کے رب کی عبادت نہیں کرتے، اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر فَلْيَعْبُدُوا عبادت سے مراد توحید بیان کرنا، فَلْيُوَحِّدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی یہاں پر یہ رب جو ہے اس کی توحید کیوں نہیں بیان کرتے، اس ہی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ورنہ یہ جو قریش تھے اور دوسرے جو تھے یہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، لات منات حبل عزا، یہ سب کی عبادت کرتے تھے، عبادت تو تھی ان کے پاس، لیکن یہاں پر وہ عام عبادت کی طرف اشارہ نہیں، یہاں پر اشارہ توحید کی طرف۔ کیوں تم ان پتھروں کی عبادت کرتے ہو؟ یہ رب جس نے تمہیں امن و امان دے رکھا ہے، عزت دے رکھا ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہ سوال ادھر پوچھا جا رہا ہے، اس کے طرف اشارہ ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، هذا البیت، البیت سے مراد کعبہ، کعبے کے کئی نام ہیں، اس میں البیت، البیت العتیق، یہ سب جو ہے کعبے کے نام ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو رب ہے اس گھر کا، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ الذی اطعمہم من جوع۔ عزیز دوستو، توحید کی تین قسمیں، یہ بھی یاد رکھ لیجیے، توحید کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے توحید الربوبیہ، ایک ہے توحید الالوہیہ، ایک ہے توحید الاسماء والصفات۔ توحید الربوبیہ یہ اہل عرب سے مانتے تھے، اللہ کو رب کی حیثیت سے مانتے تھے، بارش برسانے والا اللہ ہے اور دوسری چیزیں کرنے والا اللہ ہے، لیکن عبادت کے اعتبار سے اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، یہاں پر انہیں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت نہیں، ہمارے دوسرے بھی بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو توحید الالوہیہ میں خطرناک اختلاف۔ یہ توحید الاسماء والصفات، اس کا تعلق توحید الربوبیہ سے بھی ہے، توحید الالوہیہ سے بھی ہے، بہرحال ایک مستقل موضوع ہے، جب ہم ایمان کے کلاسز چلاتے ہیں اس پہ اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو عبادت سے مراد توحید العبادہ یعنی توحید الالوہیہ مراد ہے ادھر، یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں، کسی اور کو شامل نہ کریں۔ اسی لیے جو قرآن میں اللہ نے ان کے زبانی
نقل کی ہے. اللہ نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ قریش کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمام خداؤں کو جوڑ کر اس نے ایک ہی خدا بنا لیا ہے. یہ تو بڑا تعجب کا معاملہ ہے. یہ کہا کرتے تھے یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو. جب یہ کہا جاتا تو انہیں بات ہضم نہیں ہوتی, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں. ہمارے دوسرے بھی تو ہیں نعوذ باللہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. شرک نے ان کے دماغوں پر آنکھوں میں پردہ ڈال رکھا تھا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جس نے انہیں نعمت, دوسری نعمت گنائی جا رہی ہے کہ جب دوسرے علاقوں میں قحط سالی آتی, سکاڑ آتا تو انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, لیکن مکے میں باقاعدہ غذائیں پہنچائی جاتی تھی. مکے میں قحط سالی نہیں آتی تھی. مکے میں ایسے میوے, ایسے کھانے پینے کے سامان آتے جو دوسرے علاقوں میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ بہت بڑی نعمت تھی. اللہ اشارہ کر رہا ہے جس نے تمہیں کھلایا. جب بھوکے ہوتے ہیں لوگ, اللہ نے تمہیں کھلایا. لوگ بھوک پیاس سے مرتے تھے, لیکن مکے والے تم قریش, تمہارا پیٹ بھرتا تھا, تمہارے یہاں لوگ لا کے مال دیتے تھے, تجارت کرتے تھے, میوے کھاتے تھے تم. یہ نعمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یا پھر تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو, یہ نعمت کو غور نہیں کرتے. وآمنہم من خوف. اور اس کے بعد آس پاس قبائلی لڑائیاں ہوتے ہیں, بڑے بڑے قبائل آپس میں جھگڑ کے ختم ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے لڑائیاں ہوئی, لیکن قریش یہ امن میں تھے. اور یہ واقعے سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے باقاعدہ قریش پر حملہ کیا. اللہ نے قریش کو جیت دیا. قیس عیلان نامی ایک قبیلہ, اس نے قریش پر حملہ کیا تو اس وقت جنگ فجار پیش آیا تھا, حرم کے اندر لڑائی ہوئی, اللہ نے قریش کو جیت دی. تو جب بھی کوئی قبیلہ حملہ کرنے کے لیے آتا, بڑا طاقتور قبیلہ ہوتا, اللہ نے جیت دی. اللہ نے ان کے خوف سے بچا رکھا تمہیں, یہ مانا ہے. آمنہم من خوف یعنی خوف سے مراد یہاں پر لڑائیاں, راستے کی قزاقیاں, لٹیرے ہے نا, ان کی تجارت کو لوٹنا, ان کی بستیوں کو لوٹنا, ایسے لوگوں سے اللہ نے بچا رکھا تھا. تو نعمتوں پر نعمتیں گنا کر قریش کو نام لے کر کہا گیا کہ اے قریش, دیکھو اتنی ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دی, تو کیوں اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے, کیوں اللہ ہی کے ہو کر نہیں رہ جاتے. تو عزیز دوستو, یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات آج ہم مختصر طور پر روک لیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.